السلام علیکم۔ مرزا غالب کی کسی غزل پر ریسرچ اسائنمنٹ ملا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ شروع کہاں سے کریں، تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ چلیے آج اس ادبی سفر کو آسان بناتے ہیں اور غالب کی شاعری کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی ہے، غالب کی غزل کا تجزیہ آخر کیا کیسے جائے؟ ہاں، یہ اکثر ایک مشکل کام لگتا ہے، لیکن یقین کریں یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہے۔ آئیے اس سفر کو مل کر آسان بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی تحقیق کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ شروع کے جو چند قدم ہیں نا، یہی اصل میں پورے تجزیے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہاں سب سے اہم نقطہ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غزل کا صرف لفظی مطلب یا تشریح نہیں کرنی، نہیں، اصل کام ہے ایک گہرا تحقیقی جائزہ لینا جس میں غزل کے تھیمز، اس کا انداز، اس کا پس منظر سب کچھ شامل ہو۔ اب دیکھیے، اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلے 3 قدم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ٹاپک کو ٹھیک سے سمجھیں، پھر ایک ایسی غزل چنیں جو اس ٹاپک سے ملتی ہو، جس میں گہرائی ہو، اور پھر اس غزل کو بار بار پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ اس کی روح تک پہنچ جائیں۔ اور جب غزل کو پڑھ رہے ہوں تو 2 چیزوں پر خاص دھیان دینا ہے۔ پہلا، مشکل الفاظ کے معنی تلاش کریں، اور دوسرا، ہر شعر کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل کائنات ہوتا ہے۔ ذرا غالب کے اس مشہور شعر کو دیکھیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اب یہاں دم نکلے کا لفظی مطلب تو مرنا ہے، لیکن غالب اس سے انسانی خواہشات کی ناختم ہونے والی فطرت پر ایک فلسفیانہ تبصرہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھا، صرف ایک شعر میں کتنی گہرائی ہے۔ چلیے، بنیاد تو ہم نے رکھ لی، اب آتے ہیں اصل کام کی طرف، یعنی گہرے تجزیاتی عمل کی طرف کہ اپنے تجزیے کو گہرائی کیسے دینی ہے۔ یہ جو اگلے 3 مراحلے ہیں نا، وہی اصل میں اس پوری تحقیق کی جان ہیں۔ اس میں غزل کے مرکزی خیالات یعنی تھیمز کو پہچاننا، پھر ادبی صنعتوں جیسے تشبیہ اور استعارہ کا تجزیہ کرنا، اور ہاں، غالب کے دور کو سمجھنا بھی شامل ہے۔ اور جب غالب کی بات ہو تو ان کے موضوعات تو کمال کے ہیں۔ ان کی شاعری میں اکثر عشق، فلسفہ، تنہائی اور زندگی کی تلخ حقیقتوں جیسے گہرے موضوعات ملتے ہیں۔ ان کو پہچاننا اور واضح کرنا تجزیے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ادبی تجزیہ یہی وہ چیز ہے جو ایک عام سے مضمون کو ایک زبردست تحقیقی جائزے میں بدل دیتی ہے۔ اس میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ شاعر نے تشبیہ، استعارہ اور امیجری جیسے ٹولز کا استعمال کر کے اپنے خیالات کو کتنا خوبصورت اور پر اثر بنایا ہے۔ اگر ہم پچھلی مثال پر واپس جائیں تو خواہش پہ دم نکلنے کا استعارہ ایک اتنی پاورفل امیج ہے جو لفظوں سے کہیں زیادہ وضاحت کرتی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو پہچاننا اور ان کی وضاحت کرنا ہی ادبی تجزیے کا جوہر ہے۔ اور ہاں، ایک بہت ہی ضروری بات، شاعری کبھی بھی خلا میں پیدا نہیں ہوتی۔ غالب کے دور کے سیاسی اور سماجی حالات، 1857 کی جنگ آزادی کا پس منظر اور ان کی اپنی ذاتی زندگی، ان سب کو سمجھے بغیر غالب کی شاعری کو پوری طرح سمجھنا ناممکن ہے۔ چلیے اب اس ساری محنت کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سب تحقیق کو ایک پراثر اختتام میں کیسے بدلا جائے۔ تو آخری مرحلہ ہے نتیجہ لکھنا۔ یہاں بس اپنے پورے سفر کا خلاصہ کرنا ہے، جو کچھ بھی ڈھونڈا، سمجھا، اسے یکجا کر کے پیش کرنا ہے، اور صاف صاف بتانا ہے کہ اس غزل کا مرکزی پیغام آخر ہے کیا۔ اور یہ سارا عمل، یہ ساری تحقیق ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور خوبصورت سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آخر غالب کی شاعری آج کے دور میں بھی اتنی اہم کیوں ہے؟ کیوں ان کا پیغام وقت کی قید سے آزاد لگتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ہر ادب کے طالب علم کے لیے لازم ہے۔